ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا عز و جل کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گھاپن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدان میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارا تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم پانی پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں ہے، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناکہ ہے کہ تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی، اس لیے لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالے۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اسے ذبح کر اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ قوم سمود کا اس سرکشی پہ عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگار کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتل ہو کر چکناچور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اندھا کر مر گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکے سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے، تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف منہ نہیں پھیرا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسرے شہر تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کی غرضی ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کے سمے ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ اسی طرح کی نیو انفارمیشن جاننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں سلامت رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔